بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد طالبین کی حدیث نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 12 ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ سلام میں ابتدا کرنا، پہل کرنا تکبر سے دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ لغات کی طرف آتے ہیں۔ البادئ باب فتحہ یفتح سے ہے، حمزہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے ہی آگاہی کر رہا ہوں یا کہ بعد دیگر کہ جب حرف ہلکی آ جائے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، وہ باب وہ لفظ اکثر باب فتحہ یفتح سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بدا یبدأ بدن فہو بادئ الامر من ابدأ، بمعنی ابتدا کرنا، پہل کرنا، شروع کرنا۔ بالسلام، سلام سے مطلب سلامتی کرنا۔ بریء باب کرما یکون سے، برأ یبرؤ برأن بمعنی نجات پانا یا دور رہنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بریء من المشرکین۔ من الکبر، الکبر کبر کہتے ہیں بڑائی کو، یا بمعنی عظمت پانا یا مرتبے میں بڑا ہونا۔ باب کرما یکرم سے کبر یکبر کبرا فہو کابر الامر من اکبر والنہی عن لا تکبر، بمعنی عظمت پانا یا مرتبے میں بڑے ہونا۔ تشریح اس حدیث مبارکہ کی ہے تو بہت آسان، لیکن ہمارے اندر دلوں کا جھنجھوڑ لیتی ہے یہ حدیث مبارکہ کہ ہم چہرے سے لبادے سے مسلمان تو ہیں، لیکن ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے یا ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس طرح شرماتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تکبر یا ہمارے اندر کوئی کمی آ جائے گی، ہم اس سے کمتر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس چیزوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آئے کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سلام میں پہل کرنا کیسا کہ ایک انسان پیدل جا رہا ہے، اس کے سامنے دوسرا مسلمان آ جاتا ہے، اب وہ سامنے والا پہلے والے کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے اور پہلا والا دوسری کی شکل دیکھ رہا ہو کہ مجھے کون سلام کرے تاکہ میں اپنی زبان سے تھوڑا سے ہلکا سے صرف جھٹکا دے دوں، وعلیکم۔ باقاعدہ انسان جب ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم اور دوسرا بھی بلند و بالا آواز سے اس کو جواب دے، تاکہ سامنے والے کو دل جوئی ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ میری سلام کو، میری جواب کو، میرے درود کو، میری شخصیت کو اس نے اہمیت دی ہے۔ تو آج کل جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، سلام ہاتھ ملانا تو ہمارے یہاں ایسے ختم ہو چکا ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے کیا ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے جلسین پھیل جائیں گے، یا ایک دوسرے سے ہماری نجاست پھیل جائے گی، یا ہمارے اندر تکبر کا جو مادہ ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی، یا ہم سامنے والے سے کمتر ہو جائیں گے۔ اس طرح ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، سامنے والی ہتھیلی، سامنے والی انگلیاں۔ باقاعدہ انسان ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہتھیلی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائے اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح ملے، تاکہ انسان ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائے کہ میں اس کو سلام صحیح طرح میرا ہاتھ اس سے ملے، یعنی کہ یہ ہتھیلیاں ملا دی یا انگلیاں ملا دی کہ جراثیم منتقل نہ ہو جائیں، یا ایک دوسرے سے کیا ہم کمتر نہ ہو جائیں۔ اگر ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھیں کوئی بڑے افراد لے لیں یا بڑا آفیسر لے لیں یا جی ایم، یا تھوڑا سا اگر اس کا عہدہ بڑھ گیا مینیجر تک، تو اگر اس کو کسی نے سلام کر دیا وعلیکم وعلیکم یا سر ہلا دیا، تو انسان کے سامنے والے کی عظمت کا احترام نہیں ہو رہا ہوتا، کہ سامنے والا کیا سوچے، یا شاید تکبر کر رہا ہے، یا میں اس کو حقیر نظر آ رہا ہوں، یا میں اس کو کمتر نظر آ رہا ہوں، یا میرے عہدے میں اس سے کمتر ہوں۔ لیکن مسلمان ایک دوسرے کا مسلمان بھائی ہے، عہدے میں کم نہ کالے میں نہ گورے میں اور نہ امیری میں نہ غریبی میں، ایک دوسرے سے کیا ہے اوپر بلاتر ہے، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب برابر ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تکبر اور بڑائی یہ اللہ رب العزت کی خاصیت ہے. جب اللہ کی خاصیت انسان میں آ جائے تو وہ کیا ہے، توبہ کا دروازہ ہی اس کے گناہ سے معاف ہو سکتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرضہ تھا کسی شخص پر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، کپڑوں کے کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے اور عمدہ اور اچھا لباس پہنتے تھے تاکہ شخصیت میں اعلیٰ اور نمودار نظر آئے، نہ کہ حقارت محسوس ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی شخص پہ قرضہ تھا. جب وہ شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ جس گلی سے یا جس راستے سے گزرتے تھے تو وہ شخص وہ راستہ بدل لیتا تھا، وہ راستہ تبدیل کر دیتا تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ نوٹ کیا، جب دوسری دفعہ نوٹ کیا جس راستے کو اس نے چھوڑا، جس راستے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ جا رہے تھے تو وہ راستہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ جس راستے کو اس نے تبدیل کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ جب اس شخص کے آمنے سامنے ہوئے تو فرمایا آپ مجھ سے کیوں شرما رہے ہیں، سلام سے کیوں شرما رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں آپ سے شرما رہا ہوں اس وجہ سے ہوں کہ میں نے آپ کو قرضہ دینا ہے. کیا آپ قرضہ دینے کی وجہ سے میرے سے سلام سے اور درود سے کیا ہے دور بھاگ رہے ہیں، میرے سے ملنے سے دور بھاگ رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کا قرضہ معاف کر دیا. کیا اس سلام کی وجہ سے آپ میرے سے کیا ہیں، قرضے کی وجہ سے سلام میں پہل نہیں کر رہے ہیں، سلام اس سے دور بھاگ رہے ہیں، انہوں نے ان کا قرضہ معاف کر دیا. لیکن سلام کی اور ایک دوسرے سے ملنے کی مصافحے کی اہمیت کا اس کے دل میں پیدا کیا. تو امام رحمۃ اللہ اگر ایسا مخلص ہوا وہ شخص کہ تعریف سے چھٹکارا ہی نہ پا سکا اور اس کا ایمان تر و تازہ ہوا. تو یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں ابتدا کرنا، پہل کرنا تکبر سے دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے. یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی ترکیب اور لغات. آئیے ہم اس کی تشریح تو اس کے بعد ہم ترکیب کرتے ہیں. طالب علموں کی ترکیب میں کر رہا ہوں تاکہ طالب علم دیگر شروحات جو دیکھ رہے ہیں یا دیگر کتابوں میں اس کی ترکیب دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے. میں آسان سے آسان کروں تاکہ طالب علم جو ابتدائی درجے میں ہیں، درجہ ثانیہ میں ہیں یا طالبات ہیں خاصہ میں، تو ان کے لیے یہ ترکیب آسان ہو جائے. البادئ اسم فاعل کا صیغہ ہے. آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوا ہے کہ الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے، وہ بمانے الذی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس شخص اگر ابتدا کرے وہ سلام میں تو وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے. یہ بمانے الذی بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے علم النحو کی. اس میں ضمیر فاعل با حرف جار، السلامی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. لفظوں میں فعل یا اسم فاعل موجود ہے تو اس کے ساتھ متعلق ہوا. اسم فاعل اپنے فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
مبتدا ہو، بریء فعل، ضمیر اس میں ہوا فاعل، من حرف جار، الکبری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی۔ مبتدا کا دوسرا جز مکمل ہوا تو ہم اس کو لپیٹ لیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہوئی اس حدیث مبارکہ کی ترکیب۔ دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں ترکیب کو۔ البادیون اسم فاعل، ضمیر اس میں فاعل، با حرف جار، السلامی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا البادیون اسم فاعل کے ساتھ، اسم فاعل البادیون اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا، بریء فعل ضمیر اس میں ہوا جو شخص کی طرف راجع ہے، فاعل من حرف جار الکبری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ضمیر، فعل لفظوں میں موجود ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہوئی اس حدیث مبارکہ کی ترکیب۔ آگے ہم ملتے ہیں زاد الطالبین کی حدیث نمبر 13 کے ساتھ۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم۔